لیکن یہ کون سا چراغ ہے جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ معزز سامعین کرام، یہ وہ چراغ ہے جس سے اقوام روشن ہوتی ہیں۔ یہ اللہ اس کے رسول کی محبت کا چراغ ہے، یہ آقا کی سچی اتباع کا چراغ ہے۔ معزز سامعین کرام، اگر کسی بندے مومن کے سینے میں آقا کی محبت کا یہ چراغ روشن ہو گیا، زمانہ بدل جائے، دور بدل جائے، لوگ بدل جائیں، سلطنتیں بدل جائیں، یہ چراغ اگر روشن ہو گیا تو قیامت تک روشن ہوتا ہے۔ وہ دنیا کا چراغ ہے جس کے نیچے اندھیرا ہوتا ہے، یہ آقا کی محبت کا چراغ ہے جس خاندان میں کسی شخص کے سینے میں یہ چراغ روشن ہو جائے، وہ روشن ہو جائے گا، اس کا خاندان روشن ہو جائے گا، اس کی نسلیں روشن ہو جائیں گی، اس کا علاقہ روشن ہو جائے گا، مر جائے تو اس کی قبر روشن ہے۔ یہی وہ چراغ ہے۔ اور جو چراغ ہیں آندھیوں میں بجھتے ہیں، یہ نہیں بجھتا ہے۔ کسی ولی اللہ نے فرمایا تھا اگر اللہ اس کے رسول کی محبت کا چراغ بندہ مومن اپنے سینے کے اندر ایک مرتبہ روشن کر لے تو دنیا کا کوئی بھی گناہ، کوئی بھی عمل اس چراغ کو بجھا نہیں سکتا ہے۔ آپ جانتے ہیں آپ کے علاقے میں کتنے اولیاء کرام ہیں، ان کے والدین کون ہیں، کہاں ہیں پتہ نہیں ہے، کس علاقے سے آئے پتہ نہیں ہے، لیکن ان کے سینوں میں اللہ اس کے رسول کی محبت کا چراغ روشن تھا، دین اسلام کے احکامات پر عمل کرنے والا چراغ روشن تھا، تو آج ان کا مزار آباد ہے، آج ان کے خانخواہیں آباد ہیں۔ معزز سامعین کرام، یہی وہی چراغ ہے، یہی وہ نور ہے جو آقا کریم آج کی رات میں لے کے آئے تھے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہیں کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول، یہی پھول، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ معزز سامعین کرام، آگے فرماتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ فرماتے ہیں دوسری جگہ وہی ذل حق، وہی نور رب، وہی ذل حق، انہی سے سب ہے، انہی کا سب، نہیں ان کے ملک میں آسماں کی زمین نہیں کی زمان نہیں۔ وہ کون سا نور ہے؟ حدیث میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سألت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عن اول شیء خلقہ اللہ تعالیٰ۔ حضرت جابر فرماتے ہیں میں نے آقا کریم سے پوچھا وہ پہلی چیز کون سی ہے جس کو رب نے پیدا فرمایا ہے؟ تو آقا کریم نے فرمایا ہوا نور نبی کا یا جابر خلقہ اللہ تعالی وخلق فیہ کل خیر وخلق بعدہ کل شیء وحین خلقہ مقام قدامہ مقام القرب 12,000 سنہ۔ فرمایا اے جابر وہ پہلی چیز جس کو رب نے پیدا فرمایا وہ تیرے نبی کا نور ہے، وخلق فیہ کل خیر، اور اس نور کے اندر تمام خیر کو پیدا فرمایا، وَخَلَقَ بَعْدَهُ كُلَّ شَيْءٍ، اور اس کے بعد دوسری چیزوں کو پیدا فرمایا، وَحِينَ خَلَقَهُ قُدَّامَهُ فِي مَقَامِ الْقُرْبِ 12,000 سنہ، اور جب اس نور کو پیدا فرمایا تو اپنے مقام قرب میں 12,000 سال تک کے لیے اس نور کو رکھا، اور پھر اس کے بعد آگے فرماتے ہیں ثُمَّ جَعَلَهُ 4 اقسام فَخَلَقَ الْعَرْشَ مِنْ قِسْمٍ واللوح من قسم وحملة العرش وخزنة الكرسي من قسم وأقام القسم الرابع في مقام الحب 12,000 سنة۔ فرماتے ہیں پھر اس نور کے 4 حصے کیے، ایک حصے سے عرش کو بنایا، ایک حصے سے کرسی کو بنایا، ایک حصے سے حاملین عرش کو بنایا، اور کرسی کو تھامنے والے فرشتوں کو بنایا، اور چوتھے حصے کو مقام حب میں 12,000 سال تک کے لیے رکھ دیا۔ پھر اس کے بعد فرما رہے ہیں، حدیث یہاں ختم نہیں ہو رہی ہے، پھر اس کے بعد فرما رہے ہیں ثم جعلہ 4 اجزاء فخلق القلم من قسم واللوح من قسم
والجنة من قسم وأقام القسم الرابع في مقام الرجاء 12,000 سنة. پھر ایک حصے سے رب کریم نے قلم کو پیدا فرمایا، دوسرے حصے سے رب کریم نے لوح محفوظ کو پیدا فرمایا، تیسرے حصے سے رب کریم نے جنت کو پیدا فرمایا، اور چوتھے حصے کو رب کریم نے مقام امید میں 12,000 سال تک کے لیے رکھ دیا. پھر اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے ثم جعله 4 أجزاء فخلق الملائكة من قسم والشمس من قسم والقمر والكواكب من قسم وأقام الجزء الرابع في مقام الحياة 12,000 سنة. پھر رب کریم نے اس حصے کے بھی 4 حصے کیے. ایک حصے سے رب کریم نے فرشتوں کو پیدا فرمایا، پھر ایک حصے دوسرے حصے سے رب کریم نے سورج کو پیدا فرمایا، تیسرے حصے سے رب کریم نے چاند اور ستاروں کو پیدا فرمایا، اور چوتھے حصے کو رب کریم نے مقام حیا میں 12,000 سال تک کے لیے رکھ دیا. اور پھر اس کے بعد فرمایا ثم جعله 4 أجزاء فخلق القلم فخلق العقل من قسم والعلم والحكمة من قسم والعصمة والتوفيق من قسم وأقام القسم الرابع في مقام الحياة 12,000 سنة. اور پھر رب کریم نے اس کی بھی 4 حصے کیے. ایک حصے سے رب کریم نے عقل کو پیدا فرمایا، ایک حصے سے دوسرے حصے سے رب کریم نے علم اور اس کی حکمتوں کو پیدا فرمایا، اور تیسرے حصے سے رب کریم نے عصمت اور توفیق کو پیدا فرمایا، اور چوتھے حصے کو پھر مقام امید میں 12,000 سال تک کے مقام حیا میں 12,000 سال تک کے لیے رکھ دیا. اس حدیث میں اس اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء کا بھی تذکرہ آ رہا ہے اور آپ کا بھی تذکرہ آ رہا ہے، اور اس رات میں جو ذات جلوہ گر ہوئی ہے نور لے کے اس کا بھی ذکر آ رہا ہے. پھر اس کے بعد حدیث میں فرمایا جا رہا ہے ثم نظر اللہ تعالی عز وجل الیہ فترشح النور فعرق فقطرة منه 100,000 24,000 و4,000 قطرة من نور فخلق اللہ تعالی من كل قطرة روح نبی و روح رسول. رب کریم نے اس نور کی طرف نگاہ کرم فرمائی، اس نور کو پسینہ آیا اور اس سے کم و بیش 1,24,000 قطرے نکلے. فخلق اللہ تعالی من کل قطرۃ روح نبی و روح رسول. رب کریم نے ہر قطرے سے یا تو کسی نبی کی روح کو پیدا فرمایا یا تو کسی رسول کی روح کو پیدا فرمایا. اب اس کے بعد آگے جو ذکر میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ آ رہا ہے. پھر اس کے بعد حدیث میں آقا کریم نے فرمایا فتنفست ارواح الانبیاء فتنفست ارواح الانبیاء فخلق اللہ تعالی بانفاسهم الاولیاء والشہداء والسعداء والمطیعین الى یوم القیامہ. پھر رب کریم نے جب اس نور کی طرف نظر فرمائی اور اس سے قطرے نکلے پسینے کے اور اس سے نبی اور رسول کی روحوں کو پیدا فرمایا تو ان روحوں نے سانسیں لی. یہ حدیث نور ہے، حضرت جابر سے ذکر کی گئی ہے یہ حدیث. جب ان ارواحوں نے سانسیں لی تو ان کی سانسوں کی گرمی سے رب کریم نے اولیاء کو پیدا فرمایا، شہداء کرام کو پیدا فرمایا، اور نیک بختوں والسعداء نیک بختوں کو پیدا فرمایا، والمطیعین الی یوم القیامہ، اور قیامت تک جتنے لوگ سچی اتباع کرنے والے ہیں ان کو پیدا فرمایا. پھر اس کے بعد آقا کریم کی ذات کو جوش آیا. آقا کریم نے فرمایا فالعرش من کرسی فالعرش من نوری والکرسی من نوری والکروبیون من نوری والروحانیون من نوری والملائکۃ من نوری والجنۃ وما فیہا من النعیم من نوری. تو عرش میری نور سے ہے، کرسی میرے نور سے ہے، روحانیون میرے نور سے ہے، چاند سورج میرے نور سے ہے، والجنت والنعیم والجنت وما نعیم، اور جنت کی جو نعمتیں ہیں وہ ساری چیزیں آقا کے نور سے پیدا کی گئی ہیں. اب اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے باطن، وہی ہے ظاہر،
اسی سے جو اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے. یہ آقا کی ذات ہے. اب یہ وہابیہ دیا بنا کہتے ہیں آقا کا ذکر نہیں کرنا چاہیے. معاذ اللہ, آقا کا میلاد کا ذکر نہیں کرنا چاہیے. آج کی جو شبیں ہیں, شب معراج جو ہے, اس کا ذکر نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ پچھلوں نے نہیں کیا, پچھلوں نے نہیں کیا. حالانکہ حدیث میں ذکر ہے بعض صحابہ یتذاکرون عند حجرۃ النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فقال قائل منهم آدم صفی اللہ وقال الثانی ابراہیم خلیل اللہ وقال الثالث موسیٰ کلیم اللہ وقال الرابع عیسیٰ کلمۃ اللہ فخرج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علیہم وقال قد سمعت ما قلتم. بعض صحابہ کرام آقا کریم کی بارگاہ میں آقا کریم کی حجرے کے باہر ذکر کر رہے تھے پچھلے انبیاء کرام کا. فقال قائل منہم آدم صفی اللہ, اس میں سے ایک صحابی نے فرمایا کہ آدم اللہ کے صفی ہیں. دوسرے نے کہا ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں. تیسرے نے کہا موسیٰ اللہ کے کلیم ہیں, موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام فرمایا تھا. تیسرے نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلمہ ہیں جس کو حضرت مریم کی طرف بھیجا گیا تھا. آقا کریم نے فرمایا قد سمعت ما قلتم, جو کچھ تم نے فرمایا کہا سب میں نے سنا. آدم صفی اللہ وہذا حق, ابراہیم خلیل اللہ وہذا حق, موسیٰ کلیم اللہ وہذا حق, عیسیٰ کلمۃ اللہ وہذا حق. الا وانی حبیب اللہ ولا فخر لی, الا وانی اکرم الاولین والآخرین ولا فخر لی, الا وانی حامل لواء الحمد یوم القیامہ وتحتہ آدم ودون الانبیاء ولا فخر لی. فرمایا آدم اللہ کے صفی ہیں, یہ سچ ہے. ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں, یہ سچ ہے. موسیٰ اللہ کے کلیم ہیں, یہ سچ ہے. عیسیٰ اللہ کے کلمہ ہیں, یہ سچ ہے. لیکن سن لو, میں اللہ کا خلیل, اللہ کا حبیب ہوں, مجھے کوئی فخر نہیں. میں بنی آدم میں سب سے زیادہ مکرم اور معزز ہوں, اولین اور آخرین میں مجھے کوئی فخر نہیں. میں قیامت کے دن لواء الحمد کو اٹھانے والا ہوں جس کے نیچے آدم ودون الانبیاء ولا فخر لی, آدم سے لے کے سارے انبیاء کرام جلوہ افروز ہوں گے. ولا فخر لی, مجھے فخر نہیں ہے. یہ ہمارے آقا کی ذات ہے. معزز سامعین کرام, آج ہی کے تو شب ہے, حضرت ام ہانی کے گھر میں آقا کریم آرام فرما تھے. اچانک دیکھتے ہیں کہ شق سطح بیتی, آقا کریم کے جس مکان میں جس کمرے میں جلوہ افروز تھے اس کی چھت شق ہو جاتی ہے. آنے والے آتے ہیں, اللہ کے فرشتے آتے ہیں, اور اس کے بعد اور آقا کریم فرش پر جلوہ افروز ہیں, آرام فرما رہے ہیں, محو استراحت ہیں. اس کے بعد آنے والے فرشتے آتے ہیں, حضرت جبریل امین آپس میں اور جو فرشتے ہوتے ہیں ان سے مشورہ کرتے ہیں کیسے جگایا جائے, آقا کریم سو رہے ہیں. معزز سامعین کرام, تو یہ مشورہ طے پایا کہ آقا کریم کے قدموں کو بوسہ دیا جائے. تو حضرت جبریل امین فرشتوں کے سردار ہیں نا, فرشتوں کے سردار ہیں. حضرت جبریل امین کی سر پر تاج ہے. جیسے آقا کریم کے قدمہائے مبارک کا وہ بوسہ لیتے ہیں, ان کی بوسے کی ٹھنڈک سے آقا کریم کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. اور جب وہ بوسہ لیتے ہیں تو ان کے تاج کی جو موتیاں ہیں نا وہ آقا کریم کو سجدہ کرتی ہیں. اسی کو اعلیٰ حضرت نے فرمایا تاج روح القدس کی موتیاں جسے سجدہ کریں, تاج روح القدس کی موتی جسے سجدہ کرے. معزز سامعین کرام, یہ آقا کریم کی اڑیاں ہیں, ان کا مقام یہ ہے. آقا کریم بیدار ہوتے ہیں, پھر ایک تشت لایا جاتا ہے, سونے کا تشت ہے. آقا کریم کو لٹایا جاتا ہے اور یہاں سے لے کر گلے سے لے کر ناف تک آقا کریم کا سینہ مبارک اور بطن مبارک شق کیا جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد زمزم کے پانی سے آقا کریم کے سینے دل کو دھویا جاتا ہے. سنا ہے آپ نے علماء کرام سے. میں اس سفر کی کچھ نکات بیان کرنا چاہتا ہوں, باقی آپ سب کو پتا ہے معراج کا سفر کیسا ہے.
معراج کے سفر کے کئی مراحل ہیں. مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ایک سفر ہے، اس کی سواری الگ ہے. پھر مسجد حرام سے پہلے آسمان تک کا سفر الگ ہے، اس کی سواری الگ ہے. اور پہلے آسمان سے 7ویں آسمان کا سفر الگ ہے اور اس کی سواری الگ ہے. اور 7ویں آسمان سے سدرۃ المنتہا تک کا سفر الگ ہے، اس کی سواری الگ ہے. سدرۃ المنتہا سے مستوی اعلیٰ اور عرش اعظم تک کا سفر الگ ہے، اس کی سواری الگ ہے. اور عرش اعظم سے لامکہ کا سفر الگ ہے، اس کی سواری الگ ہے. تو کچھ نکات میں بیان کروں گا، باقی آپ آج ایک ایسے مرد سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، ملاقات کریں گے انشاءاللہ تعالی، جس نے دین کی راہ میں قید و بند کی صعوبتوں کو برداشت کیا، جس نے جیل کی سختیوں کو بھی برداشت کیا ہے. معزز سامعین کرام، جو لوگ دین اسلام اللہ کے دین کے لیے جو مشکلیں برداشت کرتے ہیں، رب کریم ان کے لیے مشکلیں آسان فرما دیتا ہے. یہ آقا کریم کا وعدہ ہے اس امت سے، اور یہ اس امت کی خاصیت ہے کہ اگر آپ ایک مصیبت کا سامنا کریں گے تو آپ کے لیے 2 آسانیاں ظاہر ہو جائیں گی. ہمارے نبی آج کی رات میں نور لے کے آئے تھے نا، اسلامی احکامات کے ایک دستور کی شکل میں نمازیں لے کے آئے تھے نا. کیا یہ ادب ہے کہ آپ آقا کی میلاد میں شور و غوغا کریں؟ معزز سامعین کرام، آپ کو آقا کریم کی اس رات کا واسطہ بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کھڑے ہوں گے تو جس کا دیدار کرنا ہے اس کے دیدار سے محروم رہ جائیں گے. بیٹھے رہیں گے پھر بھی دیدار ہو جائے گا. بیٹھ جائیے. ہم اس نبی کی امتی ہیں جو دستور لے کے آیا، جو دنیا کا سب سے بہترین دستور لے کے آیا. سارے انبیاء کرام دستور لے کے آئے، لیکن ہمارے نبی کا جو دستور ہے وہ سب سے افضل و اعلیٰ ہے. بیٹھے رہیے. سارے انبیاء کرام کے دستور میں تبدیلیاں ہو گئیں، لیکن ہمارے آقا کریم کا دستور قیامت تک باقی رہنے والا ہے. نہ اس کے اندر کوئی تبدیلی ہوئی ہے نہ قیامت تک ہوگی. بیٹھ جائیے. معزز سامعین کرام، عرض یہ کرنا تھا کہ آقا کریم کا قلب مبارک سینہ چاک کر کے نکالا گیا اور سونے کے برتن میں زمزم کے پانی سے دھویا گیا. تو یہاں پر چند نکات ہیں. سونے ہی کے برتن کو کیوں منتخب کیا گیا؟ معزز سامعین کرام، اللہ کے واسطے خاموش ہو جائیے. کیا آپ شور و غوغا کریں گے تو کیا وہ ذات کا دیدار نہیں ہوگا؟ کریں گے تب بھی ہوگا، نہیں کریں گے تب بھی ہوگا. فرق یہ پڑے گا آپ کے یہ شور و غوغا کرنے سے کہ جو علماء، جو یہ طالبان علوم نبویہ، جو اللہ کے دین کے یہ عالم، جو آپ کو صحیح سبق دینا چاہتے ہیں، صحیح پیغام دینا چاہتے ہیں، آپ کے شور و غوغا میں وہ پیغام دب جائے گا. اور جو بچے دب گئے ہیں، معزز سامعین کرام، ہمارے نبی تو وہ ہیں جو دبے ہوئے کو نکالنے والے ہیں. ہمارے نبی تو وہ ہیں جو بھٹکوں کو ہدایت دینے والے ہیں. آپ کے درمیان جو لوگ دب گئے ہیں، معزز سامعین کرام، ان کو اپنے درمیان سے نکالیے، اپنے درمیان سے نکالیے. وہ بھی آپ کے بھائی ہیں. آقا کی یہ شب کی خوشی میں اپنے بھائیوں کا خیال رکھیے. اسی رات کے اندر اللہ کی بارگاہ میں مقام قاب قوسین او ادنیٰ میں رب کریم نے آقا کریم سے جو راز و نیاز کی باتیں کہی تھی، اس میں سے ایک یہ ہے کہ اپنے مومن بندوں کے دلوں کو نہ توڑا جائے. معزز سامعین کرام، آپ کے درمیان جو بچے دب گئے ہیں ان کو بہتر طریقے سے خیال کر کے نکالا جائے. دیکھیے، کہیں خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ اسٹیج سے اعلان کرنا پڑے فلاں کا انتقال ہوگا، نماز جنازہ پڑھنا ہے. خدا کے واسطے ایک ایک بچہ ہمارے لیے امانت ہے. براہ کرم قرآن پاک میں ہمارا رب فرما رہا ہے، ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ عز و جل کی ذات ہے. صبر کریے انشاءاللہ تعالی. تو معزز سامعین کرام، عرض یہ کر رہا تھا کہ آخر سونے کے برتن میں زمزم کے پانی سے آقا کریم کے قلب مبارک کو کیوں دھویا گیا؟ تو اس کی بہت سی وجوہات ہیں.
बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि सोने के बर्तन को इसलिए उसका इंतखाब इसलिए किया गया क्योंकि सोने को आग नहीं गलाती है। चाहे जितना आग में सोने को गलाया जाए उतना ही साफ और शफाफ हो जाता है, इसीलिए सोने का इंतखाब किया गया। दूसरी वजह, सोने को कोई भी जमीन चाहे जितने दिनों तक जमीन के अंदर गाड़ दिया जाए सोना, जमीन उसमें तगय्युर तबद्दुल नहीं करती है, इसलिए सोने का इंतखाब किया गया। तीसरी बात, सोने को ज़हब कहते हैं। सोने को ज़हब कहते हैं, वो सकील होता है, धात में सबसे भारी वजन होता है उसका, और आकाए करीम के कल्ब पर वही इलाही नाजिल होती है, वो भी सकील है। रब्बे करीम ने कुरान पाक ने फरमाया इन्ना सनुल्की अलैका कौलन सकीला, तो सकील चीज आकाए करीम के कल्ब पर उतारी जाती है, इसीलिए सकील चीज जो धात थी उससे आकाए करीम के कल्ब मुबारक को साफ किया गया। और एक और वजह है, सोने को अरबी में ज़हब कहते हैं। अहले बैत किराम की तवज्जो चाहता हूं, सोने को अरबी में ज़हब कहते हैं, और ज़हब का माना अगर इज़हाब लिया जाए तो उसका मतलब ये होता है ले जाने वाला। अगर ये माना लिया जाए तो ये लफ्ज़ अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने अहले बैत के ताल्लुक से कुरान पाक में इस्तेमाल फरमाया। रब्ब करीम फरमा रहा है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। ऐ अहले बैत, रब्ब करीम की जात ये चाहती है कि तुमसे बुराई, तुमसे नापाकी को दूर कर दिया जाए और तुमको साफ और सुथरा कर दिया जाए। और दूसरी बात ये, आकाए करीम का फिर वो सफर शुरू होता है बुराक पर। अब यहां पर ये मैं बताता चलूं, बुराक की रफ्तार क्या थी आपने सुना होगा, निगाह जहां खत्म होती है वहां बुराक का पहला कदम पड़ता है, ठीक है ना। बुराक की ये रफ्तार है, रफ्तार तो बुराक की ये है, लेकिन मुअज़्ज़ज़ सामने किराम, हमारी नबी की जात ये है, ऐसे बुराक पर, ऐसी सवारी पर जमकर कायम होकर बैठ जाना, ये भी आजमत और शान वाली बात है। अगर आप तेज रफ्तार में गाड़ी चलाएंगे तो क्या उस पर बैठ पाएंगे? हवाई जहाज की स्पीड 1000 किलोमीटर की होती है, क्या कोई बंदा हवाई जहाज के ऊपर बैठ सकता है? उसके चिथड़े नहीं बचेंगे। और बुराक की रफ्तार तो 1000 किलोमीटर से भी ऊपर है, जहां पर निगाह का इख्तिताम होता है वहां पर उसका कदम पड़ता है, ये उसकी रफ्तार है। अब ऐसी रफ्तार पर आकाए करीम की जात का जलवागर हो जाना, ये भी फजीलत वाला है, यही अजमत वाला है। अब मुअज़्ज़ज़ सामने किराम, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जब तेज रफ्तार सवारी पर वो बैठते हैं तो तेज रफ्तार सवारी के होने की वजह से उनको नजर नहीं आता कि सवारी कहां से गुजर रही है, और अगर ये पता भी चल जाए तो ये नहीं पता चलता कि बगल में कौन खड़ा था और उस जगह का नाम क्या था और कौन कौन लोग कहां कहां खड़े थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आकाए करीम की वो जात है कि मेराज की रात में बुराक की पुश्त पर सवार भी हो रहे हैं, और इतनी तेज रफ्तार सवारी पर सवार होने के बाद ये भी मुलाहिजा फरमा रहे हैं कि एक काफिला भटका हुआ है, उसका ऊंट फला जगह है, ये भी देख रहे हैं, ये भी इसका भी मुशाहिदा फरमा रहे हैं, और ये भी मुशाहिदा फरमा रहे हैं कि एक सुर्ख टीला है, उसके करीब में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र है, ये भी मुशाहिदा फरमा रहे हैं। फिर उसके बाद आप कहते हैं ना, अगर कोई सवारी कर रहा है तो देखता है फलाना खड़ा है, फलाना बैठा है, मेरी नबी की निगाह कैसी है? इतनी तेज रफ्तारी पर सवार होने के बावजूद आकाए करीम इस चीज का मुलाहिजा फरमा रहे हैं, इस चीज को देख रहे हैं कि इन्ना मूसा अलैहिस्सलाम काइमन फी कब्रिही व युसल्ली, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं, इसका भी मुलाहिजा फरमा रहे हैं। जमीन के ऊपर तो मुलाहिजा फरमा रहे हैं, जमीन के अंदर भी मुलाहिजा फरमा रहे हैं। फिर मुअज़्ज़ज़ सामने किराम, अब ये सवारी अपनी स्पीड से बैतुल मक़दिस जा रही है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में, इन्ना मूसा फी कब्रिही काइमन युसल्ली, हज़रत मूसा अपनी कब्र में खड़े होकर नमाज अदा फरमा रहे हैं, ये मुशाहिदा फरमाया। और जब बुराक बैतुल मक़दिस में पहुंचता है तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वहां भी जलवागर होते हैं। ऐसा कैसे हो गया? तो मुअज़्ज़ज़ सामने किराम, बुराक जो सफर कर रहा था
وہ براق کی اپنی اسپیڈ تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو بیت المقدس میں جلوہ افروز ہوئے وہ ان کی نبوت کی اپنی اسپیڈ تھی۔ پھر اس کے بعد معزز سامعین کرام، بیت المقدس ہی کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی ہی کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ اس کی بھی کئی وجوہات ہیں۔ اس کی وجوہاتوں میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ مسجد حرام، مسجد اقصی کے ارد گرد کے تعلق سے قرآن پاک نے فرمایا الذی بارکنا حولہ، کہ وہ اقصی جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ ان برکتوں کی تفصیلات، ان کا ڈیفینیشن مفسرین کرام قرآن میں فرماتے ہیں بیت المقدس کے آس پاس انبیاء کرام کی قبور ہیں، ان کی قبریں ہیں، اس سے برکتیں ملتی ہیں۔ تو معزز سامعین کرام، پتہ کیا چلا؟ اللہ کے نیک بندوں کی قبروں میں بھی برکتیں ہوتی ہیں۔ آج آپ کے علاقوں میں اگر اللہ والوں کی قبور ہیں تو ان سے بھی برکتیں ہوتی ہیں، ان سے بھی برکتیں ملتی ہیں۔ اور معزز سامعین کرام، دوسری وجہ یہ ہے کہ اس رات میں بہت سے عجائبات کو دکھانا تھا، آسمان کے عجائبات، عرش اعظم کے عجائبات، سدرۃ المنتہا کے عجائبات، فرشتوں کے عجائبات، جنتوں کے عجائبات، جہنم کی چیزیں، ساری چیزیں دکھانی تھی۔ اور وہ ساری چیزیں آقا کریم اپنی امت کو بتاتے تو امت ایمان لاتی نہ لاتی، جھٹلا دیتی۔ اور امتیوں میں سے ہر ایک کی کیپیسٹی نہیں ہے کہ آسمانوں میں جا کے ان چیزوں، ان عجائبات کو ملاحظہ فرمائے، ان عجائبات کو دیکھے۔ تو ضروری تھا کہ زمین پر کوئی ایسی جگہ پر آقا کریم کی ذات کو کچھ عجائبات کو دکھایا جائے تاکہ پہلے ان چیزوں کا ذکر کر دیں، اور ایسی جگہ ہو جس کی زیارت کفار قریش میں سے بعض لوگ کر چکے ہوں۔ بعض کفار قریش میں کچھ لوگوں نے بیت المقدس کی زیارت بھی کری تھی، قبلہ اول کی بھی زیارت کری تھی۔ تو اگر آقا کریم ان کو بتائیں گے قبلہ اول ایسا تھا، وہاں پر ایسا نقشہ تھا، ایسے نقش و نگار تھے، اور وہ جانتے ہیں کہ آقا کریم نے قبلہ اول کا سفر نہیں کیا ہے، اور پھر اس کے بعد مجبوراً ان کو آقا کریم کی باتوں کو تصدیق کرنی پڑے گی۔ پھر اس کے بعد جو آسمان کی جو چیزیں ہیں، جو عجائبات ہیں، اس کی بھی تصدیق ان کے لیے آسان ہو جائے گی۔ اسی لیے مسجد حرام سے مسجد اقصی کا انتخاب کیا گیا۔ تیسری وجہ کہ آقا کریم نے فرمایا لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد، کہ دنیا میں 3 مسجدوں کی طرف اپنے کجاووں کو باندھو، 3 مسجدوں کی طرف سفر کرو۔ یہ سفر کرنا مستحب ہے برکت کے لیے۔ ایک مسجد حرام، دوسری مسجد نبوی، اور تیسری مسجد اقصی۔ تیسری جو جگہ ہے وہ مسجد اقصی ہے۔ تو آقا کریم کو اس عظمت والی جگہ کا دکھا دینا بھی یہ مشیت الہی میں تھا کہ وہ عظمت والی جگہ جس کا ان 3 چیزوں میں ذکر ہے، آپ نے جس کا ذکر فرمایا ہے، اس جگہ کا معائنہ اور مشاہدہ فرما لیں۔ چوتھی وجہ، بیت المقدس قبلہ اول، یہ قبلہ اول ہے جس کی طرف آقا کریم نے نماز ادا فرمائی تھی۔ تو اس بات کا اظہار اور اس بات کا علم ہو جائے کہ یہ قبلہ اول ہے، اس لیے قبلہ اول کا انتخاب کیا گیا۔ 5ویں وجہ، اکثر انبیاء کرام نے مسجد اقصی کی طرف ہجرت کری ہے، تو آقا کریم کو وہاں لے جایا گیا تاکہ مسجد اقصی کی طرف ہجرت کرنے کی جو فضیلت ہے اس میں آقا کریم کا بھی حصہ شامل ہو جائے۔ اور 2 ہجرتوں میں ایک ہجرت جو مسجد اقصی کی طرف ہے، اس میں سارے انبیاء کرام شریک ہیں، اور ایک ہجرت جو مدینہ طیبہ کی طرف ہے وہ آقا کریم کا خاصہ ہے۔ معزز سامعین کرام، اور 6ویں وجہ ہے، حضرت کعب فرماتے ہیں اس آیت کے تحت وَاسْتَمِعْ یوم ینادی المنادی من مکان قریب، اس آیت کی تفسیر میں حضرت کعب فرماتے ہیں کہ پورے روئے زمین پر قبلہ اول وہ واحد جگہ ہے جو آسمان کے سب سے زیادہ قریب ہے۔ تقریباً 18 میل پورے روئے زمین سے سب سے زیادہ وہ بلند جگہ ہے، آسمان کے قریب ہے۔ اور
قبلہ اول کے جسٹ سامنے اوپر کی طرف پہلے آسمان کا دروازہ ہے، جس کا ذکر حضرت کعب نے فرمایا، اس دروازے کا نام ہے مصعد الملائکہ، جو قبلہ اول کے جسٹ مقابل میں ہے، اس لیے قبلہ اول کا انتخاب کیا گیا۔ پھر معزز سامعین کرام، اب یہاں پر نمازیں ہوئی، خطبے ہوئے، انبیاء کرام نے اقتداء میں نمازیں ادا فرمائی، اور اکثر اولو العزم جو انبیاء کرام ہیں انہوں نے خطبہ دیا، آقا کریم نے بھی خطبہ دیا، اس کی تفصیلات علماء سے سنتے رہتے ہیں، میں کچھ نکات بیان کر رہا ہوں۔ یہاں سے جو آسمان کا سفر طے ہوا وہ ایک نورانی سیڑھی تھی جو یہاں سے آسمان تک تھی، اور اس کی رفتار براق سے بھی کئی گنا زیادہ تھی۔ اس سیڑھی سے آقا کریم نے سفر طے فرمایا۔ اب اس کے بعد جب اس سیڑھی سے آقا کریم کی ذات حضرت جبریل امین کے ساتھ پہلے آسمان کے دروازے پر پہنچتے ہیں تو جبریل امین پہلے آسمان کے دروازے پر دستک دیتے ہیں، اندر سے آواز آتی ہے، کون؟ آپ سن چکے ہیں یہ ساری باتیں۔ وہ فرماتے ہیں جبریل علیہ السلام کہ میں جبریل، تو اندر سے آواز آتی ہے، کون آپ کے ساتھ ہیں؟ کہا ہمارے ساتھ اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ہے۔ کہا کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ کہا بالکل بلایا گیا ہے۔ کہا مرحبا مرحبا مرحبا، پھر دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر بھی کئی مراحل ہیں، کئی اشارات ہیں۔ انبیاء کرام کی آسمانوں میں ملاقات آقا کریم کی ذات سے ہوتی ہے، کہیں پر حضرت آدم علیہ السلام سے، کہیں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، کہیں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، کہیں پر حضرت یحییٰ علیہ السلام سے، کہیں پر حضرت ادریس علیہ السلام سے، کہیں پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے۔ ان تمام انبیاء کرام کی ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ کیوں ہوتی ہیں؟ جب قبلہ اول میں تمام انبیاء کرام کی امامت فرما لی، سب سے ملاقات کر لی، پھر آسمانوں میں یہ ملاقات کیوں ہو رہی ہے؟ پھر آسمانوں میں یہ ملاقات کیوں ہو رہی ہے؟ پھر آسمانوں میں اور اس ترتیب سے کہ پہلے آسمان میں حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہو رہی ہے، دوسرے آسمان میں حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ ابن ابراہیم ابن زکریا علیہ السلام سے ملاقات ہو رہی ہے، تیسرے آسمان میں حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہو رہی ہے، چوتھے آسمان میں حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہو رہی ہے۔ اس ترتیب سے ملاقات کیوں ہو رہی ہے؟ معزز سامعین کرام، شانتی رکھیے۔ یہ اراکین، ان کی بارگاہ میں گزارش ہے کہ یہ بیٹھ جائیں، ان کو بیٹھائیے۔ جنت میں جب آدم علیہ السلام کی تخلیق رب نے فرمائی تو اپنے مقام قرب میں جنت میں آدم علیہ السلام کو رب کریم نے جگہ عطا فرمائی۔ سب کو پتا ہے نا، ہم لوگ ہمارے آبا و اجداد میں سے جن کے ہم اولاد ہیں، آدم علیہ السلام جنت میں رہتے تھے نا۔ اس دنیا میں آئے کس کی وجہ سے؟ شیطان کی وجہ سے۔ مقام ہمارا کہاں تھا؟ جنت تھی نا، جنت میں سے ہم آئے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے رب کریم نے ہمارے نبی کی ذات کو مکہ کی وادی میں پیدا فرمایا اور کعبۃ اللہ میں مقام قرب میں اپنے پاس جلوہ گر فرمایا، اور پھر انسانوں کے جو شیطان تھے ان کی حرکتوں کی وجہ سے مکہ کی وادی کو آقا کریم کو خیر بات کرنا پڑا، مکہ کی وادی کو چھوڑنا پڑا اور مدینہ شریف تشریف لے جانا پڑا۔ یہ نسبت تھی۔ اب معزز سامعین کرام، یہاں پر کچھ اور لطیف باتیں ہیں۔ جنت میں آدم علیہ السلام کے پاس جب یہ معاملات ہوئے تھے تو شیطان بہکانے آیا تھا، تو شیطان پہلے بہکانے کس کے پاس گیا تھا؟ حضرت حوا کے پاس کہ حضرت آدم کے پاس؟ اتنا تو جانتے ہو نا، کس کے پاس گیا تھا؟ حضرت حوا کے پاس گیا تھا نا۔ آج بھی اس کا یہ تسلسل باقی ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا مزارات پر یہ عورتوں کی بھیڑ کیوں لگتی ہے؟ یہ شیطان صرف عورتوں کو پکڑتے ہیں۔ یہ درگاہوں پر عورتوں کی اتنی حاضری کیوں ہوتی ہے؟ یہ مخدوم سمنا اور یہ مخدوم میرا داتار کی بارگاہ میں اور ہندوستان کے اولیاء کرام کی بارگاہوں میں یہ عورتوں کو حاضری کیوں آتی ہے؟ معزز سامعین کرام، شیطان اپنی فطرت پر باقی ہے۔ وہ پہلے بھی عورتوں کے پاس آتا تھا، آج بھی عورتوں کے پاس آتا ہے۔
وہ اپنی حالت میں نہیں بدلا ہے. اور اس کے بعد اس نے کیا کہا تھا؟ فرشتوں کو پڑھاتا تھا نا، فرشتوں کا استاد تھا، تو کہا، رونے لگا. حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض فرماتی ہیں کیوں رو رہے ہو؟ کہا تمہارے لیے رو رہے ہیں. کہا ہمارے لیے رو رہے ہو؟ ہمارے لیے کیوں رو رہے ہو؟ کہا تم کو اس جنت میں ہمیشہ نہیں رہنا ہے نا، اس لیے رو رہے ہیں. کہا اچھا کیوں نہیں رونا ہے؟ کہا کیوں نہیں رہنا ہے؟ کہا اس درخت کا اگر دانہ کھا لوگے تو جنت میں ہمیشہ رہو گے، اور اللہ نے اس جنت کا دانہ تم پر کھانا منع فرما دیا ہے، اسی لیے تم جنت میں ہمیشہ نہیں رہ پاؤ گے، اس لیے رو رہا ہوں. تو کہا اچھا یہ تو میرا ہمدرد ہے. تو کہا تو کیا کرنا چاہیے؟ کہا اگر آپ جنت میں ہمیشہ رہنا چاہتی ہو تو اس درخت کا دانہ کھانا پڑے گا. تو حضرت حوا نے فرمایا کہ میرے رب نے فرمایا ہے وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے پاس مت جانا. تو فرشتوں کا سردار تھا نا، معلم ملکوت تھا وہ کسی زمانے میں، بعد میں مردود ہوا ہے. تو علم تو تھا اس کے پاس. اگر علم روحانیت سے خالی ہو تو یہی ہوتا ہے، یہی ہوتا ہے. اب آپ میں سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ درسگاہوں میں پڑھانے والا علم ایک، کتابیں ایک، اور اس سے فارغ ہونے والے جو علماء ہوتے ہیں وہ مختلف ہو جاتے ہیں. تو حدیث میں آقا کریم نے فرمایا ان الخیر خیار العلماء وان الشر شرار العلماء، اگر بھلائی ہے، بہترین بھلائی ہے تو علماء کی بھلائی ہے، اور اگر برائی ہے تو بدترین برائی علماء کی ہے. معزز سامعین کرام، یہ سینہ، اگر یہ خون میں جو دوڑنے والا، جسم کی رگوں میں دوڑنے والا جو خون ہے، اگر اس کی پرورش رزق حلال سے ہوئی ہے، یہ سینہ زمین ہے، اگر اس کی پرورش رزق حلال سے ہوئی ہے تو علم کا دانہ اگر دانو گے تو یہ نور بن کے نکلے گا. اور اگر اس کی حرام رزق سے ہوئی ہے اور اس کے اندر علم کا دانہ ڈالو گے تو سڑ جائے گا، بدبو دے گا، کچھ نہیں نکلے گا. تو معزز سامعین کرام، معلم ملکوت اس نے تعویل پیش کری، کہا تم کو کہا تھا نا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے پاس نہ جاؤ، تم مت جاؤ، ہم جاتے ہیں، ہم جاتے ہیں. تو کہا ٹھیک ہے. وہ گیا. بعض روایتوں میں آتا ہے کچھ اور تھا درخت کا، لیکن مشہور یہ ہے کہ گیہوں کا درخت تھا. جنت میں جو گیہوں کا درخت ہے اس کا جو گیہوں نکلتا ہے نا وہ مٹکے کے برابر ہوتا ہے اور گول ہوتا ہے، نشان نہیں ہوتا. شیطان گیہوں کے درخت کے پاس گیا اور گیہوں کو توڑا اور اس کے بعد اس کے 2 ٹکڑے کیے. کہا یہ آدھا تم کھا لینا اور آدھا وہ آئے تو ان کو کھلا دینا. اب آپ دیکھو حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس شیطان جنت میں گیا، آج بھی ان کی اولاد کے پاس آتا ہے، عورتوں کے پاس آتا ہے. وہ زیادہ شیاطین کی حرکتوں کو فیل کرتی ہیں کیونکہ لطیف مزاج ہوتا ہے. آج بھی ان کے پاس آتا ہے. مزارات پر تجربات اس بات کے گواہی ہیں، گواہی دیتے ہیں کہ عورتوں کو شیطان زیادہ پکڑتا ہے، اسی وجہ سے زیادہ پکڑتا ہے. شیطان نے اپنی فطرت نہیں بدلی، پہلے بھی ان کے پاس آتا تھا، آج بھی آتا. اور پھر اس کے بعد اس گیہوں کے دانے کو توڑا گیا، شیطان نے توڑا. لاکھوں مرتبہ اس گیہوں کے دانے کی کاشتکاری کی گئی، لاکھوں مرتبہ اس گیہوں کو زمین پہ بویا گیا، لیکن گیہوں کے اندر اس توڑنے کا نشان نہیں گیا. آج بھی وہ گیہوں کے اندر توڑنے کا نشان ہے. اس دانے نے بھی اپنی فطرت نہیں بدلی، دانے نے بھی اپنی حالت اور فطرت نہیں بدلی. اور آدم علیہ السلام نے وہ دانہ کھا لیا. پھر جو ہوا وہ ہوا. کس کے ہاتھ سے کھایا؟ عورت کے ہاتھ سے، حضرت حوا کے ہاتھ سے کھایا. آپ لوگ صبح ناشتہ جو کیا ہے، روٹی کس کے ہاتھ سے کھائی ہے؟ عورت کے ہاتھ سے کھائی. تو معزز سامعین کرام، نہ شیطان کی حرکتیں بدلی ہیں، نہ اس دانے کی تربیت، نہ اس دانے کی صفتیں بدلی ہیں، نہ انسان کی طبیعت بدلی ہے. آج بھی روٹی عورت ہی کے ہاتھ سے کھاتا ہے اور گیہوں ہی کی کھاتا ہے. جو دانہ کھایا تھا ان کے ابا نے وہی دانہ خود بھی کھاتا ہے. معزز سامعین کرام، خیر بتانا مقصد ہے یہاں، وہاں پر جنت میں بھی ہمارے دادا آدم علیہ السلام پر رب نے رحم فرمایا تھا. اس دنیا میں بھی رب کی نوازشیں اسی طرح برقرار ہیں. جس طرح آدم علیہ السلام پر نوازشیں ہوئیں، آج بھی ان کے اولادوں پر ہو رہی ہیں. بتانے کی غرض یہ ہے، جنت سے آدم علیہ السلام کو نکالا
शैतानी हरकत से हरकत ने, और ये इससे निस्बत है हमारे नबी को कि हमारे नबी को भी इंसानी शैतानों की हरकतों से मदीने मक्का शरीफ को छोड़ना पड़ा। इसलिए पहले आसमान में आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात फरमाई, फिर मुअज़्ज़ज़ सामने किराम दूसरे आसमान में हजरत ईसा और हजरत याहया इब्ने ज़करिया रज़ियल्लाहु अलैहिमुस्सलाम से मुलाकात हुई। क्यों मुलाकात हुई? उसकी वजह है क्योंकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत याहया अलैहिस्सलाम, इन दोनों को यहूदियों ने परेशान किया था, बहुत सताया था। हजरत याहया अलैहिस्सलाम को यहूदियों ने इतना सताया कि शहीद कर दिया, और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को इतना परेशान किया, करीब था कि उनको कत्ल कर देते, सलीब चढ़ा देते, सूली पर चढ़ा देते, लेकिन रब्बे करीम की जात ने उनको उठा लिया। और यहूदियों को शुबा हो गया, वमा क़तलूहु वमा सलबूहु वलाकिन शुब्बिह लहुम, ना ईसा अलैहिस्सलाम ना ईसा इब्ने मरियम कत्ल किए गए, ना उनको सलीब दी गई, लेकिन इनको शुबा हो गया। यहां भी चंद नुकात हैं। उनसे मुलाकात की गई, उनकी इस मुलाकात से उनकी हालतों से आका की निस्बत है, क्योंकि मदीना तैयबा में आका करीम को यहूदियों ने बहुत परेशान किया था, हत्ता की जंग उहद में आका करीम को पर पत्थर गिराने की साजिश करी कि आका करीम माज़अल्लाह उसके नीचे दबकर दुनिया से रुखसत हो जाएं, शहीद हो जाएं। आज भी वो पत्थर उसी जगह इटका हुआ है, लेकिन आका करीम की जात आज भी दुनिया में मशहूर व मारूफ है, आज भी उनका फैजान बट रहा है। मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम, और मकाम खैबर में आका करीम की जात को खाने के अंदर जहर मिला के दिया गया तनावुल फरमाने के लिए। आका करीम ने जैसे गोश्त का लोथड़ा मुंह में रखा, अपने दहने मुबारक में रखा, गोश्त ने बताया या रसूल अल्लाह मैं जहर आलूद हूं। आका करीम ने उगल दिया। फरमाते हैं, हदीस में है, हदीस की तस्रीहात में है कि आखिरी अय्याम में जब दुनिया से रुखसत हुए आका करीम, तो उस गोश्त के जहर के असर को अपने हलक में महसूस कर रहे थे आका करीम, इसलिए निस्बतें थी। अब एक बात और बताता चलूं आका के इल्म गैब पर। आप बताओ, वहाबिया कहते हैं आका को इल्म गैब नहीं है ना, यही कहते हैं ना, वहाबिया देवना कहते हैं आका को इल्म गैब नहीं है। बताओ, कुरान ने फरमाया है, क्या हजरत ईसा को उठाया गया, ये कुरान में है। ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होंगे क़ुर्ब क़यामत में, इसका जिक्र कुरान में नहीं है। आप सब जानते हो ना, आखिरी दौर में ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे, आप जानते हो ना? कौन जानता है? हाथ उठाए। ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, आप सब जानते हो, कुरान में नहीं है, मेरे नबी ने बताया कि ईसा अलैहिस्सलाम आने वाले हैं। कुरान में नहीं है, अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत मां के कदमों के नीचे है, मेरे नबी ने बताया जन्नत मां के कदमों के नीचे है। कुरान में नहीं है कि सूरज पलट जाएगा, मेरे नबी ने बताया सूरज पलट जाएगा। कुरान में नहीं है कि एक वक्त आएगा क़ुर्ब क़यामत से पहले कि इस रुए जमीन पर एक दिन दीन इस्लाम रहेगा, बाकी सारे दीन मिट जाएंगे, मेरे नबी ने बताया दीन रहेगा। कुरान में नहीं है कि इस दीन को जो नाफिज करने वाली जात दुनिया में जलवागर होगी, इमाम मेहंदी होंगे, मेरे नबी ने बताया। कुरान ने नहीं बताया कि ईसा इब्ने मरियम नाजिल होंगे तो किस शहर में होंगे, मेरे नबी ने बताया कि दिमश्क में होंगे। कुरान में नहीं फरमाया गया कि ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होंगे तो दिमश्क में कहां पर होंगे, मेरे नबी ने फरमाया कि दिमश्क की जामे मस्जिद में होंगे। कुरान ने नहीं फरमाया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब कयामत के करीब इस दुनिया में नुज़ूल फरमाएंगे तो दिमश्क की जामे मस्जिद की किस मीनार पर जलवा फरमा होंगे, मेरे नबी ने फरमाया कि पूर्वी मीनारे पर जलवा अफरोज होंगे। कुरान में यह नहीं फरमाया गया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब दिमश्क की जामे मस्जिद के पूर्वी मीनारे पर नाजिल होंगे, नुज़ूल इजलास फरमाएंगे तो उनकी हालत क्या होगी, मेरे नबी ने फरमाया कि उनकी हालत यह होगी कि उनकी जुल्फों से पानी के कतरे टपक रहे होंगे। कुरान में यह नहीं फरमाया गया कि नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को दिमश्क के जामे मस्जिद के पूर्वी मीनारे पर जब उतारा जाएगा
تو رات کا وقت ہوگا, صبح کے وقت ہوگا, دن کا وقت ہوگا, کون سا وقت ہوگا؟ میرے نبی نے فرمایا وہ صبح کا وقت ہوگا, نماز فجر کا وقت ہوگا. اور اس کے بعد قرآن میں یہ نہیں فرمایا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم جب اتارے جائیں گے تو کیا کہیں گے؟ وہ فرمائیں گے سیڑھی لاؤ. لوگ کہیں گے آپ وہاں سے یہاں تک چلے آئے, یہاں سے نیچے اترنے میں سیڑھی کی ضرورت ہے؟ تو فرمائیں گے وہ عالم اسباب نہیں تھا, یہ عالم اسباب ہے, یہاں پر سبب کی ضرورت پڑتی ہے. معزز سامعین کرام, یہاں پر اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے بھی سبب کی ضرورت پڑتی ہے, اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں وسیلے کے لیے بھی اہل بیت کی ضرورت پڑتی ہے, اللہ کے نیک بندوں میں کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرنے کے لیے بھی نیک چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. معزز سامعین کرام, ان ساری چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. تو معزز سامعین کرام, یہ آقا کا علم غیب ہے, اور پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ نبی کو علم غیب نہیں ہے. حالانکہ نبی کا جو معنی ہوتا ہے اس کا معنی ہی ہوتا ہے ہی الاطلاع علی الغیب. النبوہ کا معنی ہی یہ ہوتا ہے کہ غیب پر مطلع ہو جانا. یہ ساری چیزیں غیب ہے نا. نماز میں کتنا ثواب ملے گا؟ قرب قیامت میری امت 72 فرقوں میں بٹ جائے گی. قرآن میں نہیں ہے, ہمارے نبی نے بتایا, یہ علم غیب ہے. پھر بھی یہ کہتے ہیں نبی کو علم غیب نہیں ہے. کتنی سری جرات کر رہے ہیں. معزز سامعین کرام, وقت بہت مختصر ہے, ورنہ میں آپ کو بتاتا. ہمارے نبی نے یہ بھی بتایا ہے کہ جنت میں جانے والا آخری جنتی کون ہوگا, اس کا نام کیا ہوگا, وہ کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہوگا, یہ بھی فرمایا ہے. اور یہ بھی فرمایا ہے کہ وہ اس کی پوزیشن کیسی ہوگی, پہلے کہاں ہوگا, کس کس طریقے سے جائے گا. بڑی لمبی تفصیل ہے, آپ سننے کی موڈ میں بھی نہیں ہے, ورنہ تو مضمون تو بہت اچھا ہے. بتا دیں, یہ ہمارے نبی کا علم غیب ہے. اس نور والے کا یہ علم ہے جس کو سب سے عظیم الشان عجائبات آج کی رات میں عطا کیے گئے ہیں, جس کو سب سے زیادہ اس دنیا کی عجیب و غریب چیزیں آج کی رات میں دکھائی گئی ہیں, جس کو آج کی رات میں وہ مقام عطا کیا گیا ہے جو کسی کو نہیں عطا کیا گیا. سب سے اولا والا ہمارا نبی, سب سے بالا و والا ہمارا نبی, سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے, اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی. معزز سامعین کرام, آپ کو بتا دوں آج اس نور والے کی اس نورانی رات کے اندر آپ یہ پیغام لے کے جاؤ. الحمدللہ اسٹیج پر جتنے علماء بیٹھے ہیں یہ سب جنتی ہیں اور آپ بھی جنتی ہو. اس بات کی صراحت اولیاء کرام کی تصریحات میں آپ سماعت فرماتے جائیں. سنیں گے کہ آخری جنتی کی داستان کیا ہے. آخری جنتی کی داستان کیا ہے میرے نبی نے بتایا. بخاری شریف کی حدیث ہے, بڑی لمبی 3-4 صفحوں پر مشتمل حدیث ہے. وہ آخری جنتی, اس کا نام بھی بتایا, اس کا قبیلہ بھی بتایا. ہمارے آقا کی امتوں میں وہ نہیں ہے. وہ آخری جنتی پچھلے انبیاء کرام کی امتوں میں ہے. پتہ کیا چلا کہ وہ آخری جنتی سے پہلے امت محمدیہ جنت میں داخل ہوگی. اب اس آخری جنتی کو مقام اور مرتبہ اور حصہ جنت میں کتنا ملے گا یہ بھی سنتے جاؤ. معزز سامعین کرام, حدیث میں ہے, عربی عبارتیں نہیں پڑھوں گا, ترجمہ ہی سماعت فرمائیں. حدیث میں ہے, آقا کریم نے فرمایا ایک جنتی, ایک آخری جنتی, وہ آخری جنتی جس کو جنت میں جانا جس کے تقدیر میں مقدر کر دیا گیا ہے, جب وہ جہنم میں ہوگا تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا مولا سنا ہے تو بندوں کی سن لیتا ہے, سنا ہے کہ تیری رحمت سے مایوسی کفر ہے, مولا اس جہنم سے آزادی عطا فرما, اس جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرما. رب کریم فرمائے گا اس کے بعد تو کچھ نہیں مانگو گے, کہے گا مولا اس کے بعد کچھ نہیں مانگوں گا, بس جہنم سے آزاد فرما دے. تو اللہ عز و جل فرشتوں کو حکم دے گا اس کو جہنم سے نکالو.
اس کو جہنم سے نکالا جائے گا. پھر جب جہنم کے باہر وہ آ جائے گا تو ایک عرصہ تک وہ سستاتا رہے گا, فیل کرتا رہے گا, سکون فیل کرتا رہے گا, محسوس کرتا رہے گا. پھر جب وہ تسلی پا لے گا پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے گا, مولا سنا ہے تیری جنت کے سامنے ایک نہر ہے, نہر حیات. ہر جنتی جب وہ جنت میں جائے گا تو نہر حیات میں اس کو کہا جائے گا کہ غوطہ لگاؤ. جب نہر حیات میں وہ غوطہ لگا لے گا تو اس کے اعضاء نور والے ہو جائیں گے, اس کا جسم نور والا ہو جائے گا, اس کی پیشانی نور والی ہو جائے گی. پھر حکم دیا جائے گا آپ جنت میں جاؤ. تو کہے گا مولا اس نہر حیات کا دیدار کرا دے. اللہ فرمائے گا ابھی تم نے کہا تھا کہ اس کے بعد کوئی دعا نہیں کرو گے. تو وہ عرض کرے گا مولا تو نے تو فرمایا تھا کہ میری رحمت سے نا امید نہ ہونا, اور تجھ سے نہیں مانگوں گا تو کس سے مانگوں گا؟ مولا میری یہ دعا قبول کر لے, اس کے بعد کچھ نہیں مانگوں گا. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ٹھیک ہے, فرشتوں کو حکم دے گا اس کو نہر حیات کا دیدار کرایا جائے. پھر وہ نہر حیات کا دیدار کرے گا, ایک عرصے تک دیدار کرتا رہے گا, اس کی ہواؤں کی ٹھنڈک محسوس کرتا رہے گا. پھر اس کے بعد وہ رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا مولا نہر حیات میں غوطہ لگانے کی اجازت دے دی جائے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ابھی تو نے کہا تھا کہ اس کے بعد کچھ نہیں مانگو گے. تو کہے گا مولا تو نے تو فرمایا تھا لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو, اور تجھ سے نہیں مانگوں گا تو کس سے مانگوں گا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ٹھیک ہے نہر حیات میں غوطہ لگاؤ. وہ نہر حیات میں غوطہ لگائے گا. غوطہ لگانے کے بعد جب نہر حیات سے نکلے گا تو حدیث میں اس کی تفصیلات موجود ہیں کہ جیسے دانہ اگتا ہے حضرت ویسے وہ انسان اگے گا. اس کے اعضاء دھیرے دھیرے نور والے ہوتے چلے جائیں گے, اور جب تمام اعضاء مکمل ہو جائیں گے تو پھر وہ آواز لگائے گا مولا سنا ہے جنت کے 8 دروازے ہیں, کسی جنت کے دروازے کا دیدار کرا دو. تو رب فرمائے گا تو نے کہا تھا کہ اس کے بعد کچھ نہیں مانگوں گا, اب تم یہ کہہ رہے ہو. تو کہے گا مولا تجھ سے نہیں کہوں گا تو کس سے کہوں گا, اور تو ہی تو پورا کرنے والا ہے, اور تیرے خزانے میں کون سی کمی ہونے والی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ٹھیک ہے جاؤ جنت کے دروازے کا دیدار کرو. اب وہ جنت کے دروازے کا دیدار کرے گا, بہت خوبصورت ہوگا, ایک عرصہ تک اس میں محو رہے گا, اس میں گم رہے گا. پھر اس کی تمنائیں جاگیں گی, پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے گا. مولا کا ہو جاتا ہے اب کیوں نہیں مانگتا ہے؟ کہا مولا, عرض کرتا ہے مولا تیری جنت کو دیکھا ہے پوری بھر گئی ہے جیسے یہ میدان بھر گیا ہے. تو وہ عرض کرتا ہے مولا تیری جنت کو دیکھا ہے پوری جنت بھر گئی ہے, لگتا ہے میرے لیے کوئی جگہ نہیں. تو اللہ عز و جل فرماتا ہے اے میرے بندے تو نے دنیا کو دیکھا ہے؟ وہ عرض کرتا ہے مولا دیکھا ہے بہت بڑی ہے. تو رب کریم فرماتا ہے اے میرے بندے جنت تو کہہ رہا ہے بھر گئی, دنیا کو تو نے دیکھا ہے, دنیا جتنی بڑی ہے جا جنت کے فنا حصے میں 70 گنا زیادہ, دنیا کے 70 گنا زیادہ تیرے لیے میں نے جگہ رکھی ہے, جا اس پر قبضہ کر لے. یہ آخری جنتی کا بیان ہے, یہ آخری جنتی کو جو دیا جائے گا وہ ہے. ہم تو آقا کے امتی ہیں, سب سے پہلے آقا کی امت جنت میں داخل ہوگی. اس آخری جنتی سے پہلے ہم لوگ داخل ہوں گے انشاءاللہ تعالی. معزز سامعین کرام, اور یہ وہابی دیا بنا کہتے ہیں کہ آقا کو علم غیب نہیں ہے. معاذ اللہ, نماز میں اتنا ثواب ملتا ہے, اتنی کوانٹٹی میں ثواب ملتا ہے, کس نے بتایا؟ ہمارے نبی نے بتایا, قرآن میں نہیں لکھا ہے. پھر بھی نبی کو علم غیب نہیں ہے. معاذ اللہ. معزز سامعین کرام, بات چل رہی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی. تو عیسیٰ علیہ السلام کا آنا آپ سب جانتے ہو. الحمدللہ ہم نبی کی امتی ہیں. ہمارے نبی نے ہم کو بعض ایسے غیوب, بعض ایسے علوم غیبیہ, بعض ایسی غیبی خبریں بتائی ہیں, یہ ساری امت جانتی ہے. آپ لوگ جانتے ہو نا کہ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لانے والے ہیں. معزز سامعین کرام, دنیا میں
ایک دین اسلام آنے والا ہے، ایک مذہب اسلام مذہب حق کا آنے والا ہے۔ معزز سامعین کرام، تیسرے آسمان میں ملاقات ہوتی ہے حضرت یوسف علیہ السلام سے، اس سے بھی نسبت ہے۔ کیا نسبت ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے بیچ دیا تھا، نکال دیا تھا، پھر وہ مصر میں کی سرزمین پر تشریف لے کے گئے، مصر پہ ان کو لے جایا گیا، وہاں پر بیچا گیا، پھر رب کریم نے اپنے اس پیغمبر کو حضرت یوسف علیہ السلام کو پورے مصر کا مالک بنا دیا، پھر اس کے بعد ایسا مالک بنایا کہ رب کریم نے محتاج بنا کے حضرت یوسف علیہ السلام کو، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو حضرت یوسف علیہ السلام کے بارگاہ میں پہنچا دیا ہے کہ نہیں حضرت؟ پھر اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے جب وہ بارگاہ میں پہنچ گئے اور جب وہ خواب کی تعبیر پوری ہو گئی، رب انی، قرآن میں ہے اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، اے میرے رب میں نے 11 ستاروں کو دیکھا ہے کہ مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں اور چاند سورج بھی سجدہ کر رہے ہیں۔ جب یہ تعبیر پوری ہو گئی تو وہ لوگ شرمندہ تھے کہ ہم نے اپنے بھائی کے ساتھ یہ کیا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی مواخذہ نہیں۔ اس حالت کو، اس تیسری حالت کو بھی ہمارے نبی سے نسبت ہے۔ کیا نسبت ہے؟ ہمارے نبی کو مکہ معظمہ سے نکالا گیا، مدینہ طیبہ میں ہمارے آقا کریم کی ذات جب اگر ہوئی، پھر اس کے بعد یہاں پر جنگیں ہوئی، جنگ بدر ہوئی، جنگ احد ہوئی، بہت سے قیدیوں کو گرفتار کیا گیا، بعض لوگوں کو ایسے ہی رہا کیا گیا، بعض لوگوں کو کسی کام کی وجہ سے رہا کیا گیا، بعض لوگوں کو فدیہ لے کر رہا کیا گیا۔ پھر اس کے بعد ہمارے آقا کریم کو فتح مکہ کا موقع عنایت فرمایا گیا، فتح مکہ کا مبارک موقع آیا کہ آقا کریم نے مکہ شریف کو فتح کیا، اور اس کے بعد جب مکہ فتح ہو گیا تو آقا کریم نے عام معافی کا اعلان کر دیا، اور اعلان کرنے کے بعد کیا فرمایا؟ فرمایا آج میں تم سے وہی کہہ رہا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے مصر میں کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی گناہ نہیں، آج تم پر کوئی مواخذہ نہیں۔ اس سے بھی نسبت ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ ہمارے نبی کا تذکرہ ہے، یہ ہمارے نبی کے پیغمبروں کا صدقہ ہے، یہ ہمارے نبی کے علماء کی علم کا مقام ہے کہ انہوں نے ایسی ایسی باتیں لکھی ہیں۔ اور ہمارے نبی کا تذکرہ آدم علیہ السلام کی پیدائش میں بھی تھا، آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد بھی تھا، جب آدم علیہ السلام بین الطین والماء تھے تب بھی تھا، جب آدم علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو گئے تب بھی تھا۔ آپ کو ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، بتاتا چلوں۔ حضرت شیخ امام عبد الوہاب شعرانی نے اپنی کتاب میزان الشریعت الکبریٰ میں لکھا ہے، فرمایا میں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، دوران طواف ایک شخص عجیب و غریب ہم سے ملا، ہم نے سوچا اس سے پوچھوں گا کہ یہ کون ہے، اس کا نام کیا ہے، کہاں سے آیا ہے، تو دیکھا کہ اس کا طواف ہم سے پہلے مکمل ہو گیا۔ بڑا افسوس ہوا کہ جو پوچھنا تھا وہ پوچھ نہیں پایا۔ بہرحال ہم نے اپنا طواف مکمل کیا، مقام ابراہیم کے پیچھے جا کے 2 رکعت نمازیں پڑھی، پھر اس کے بعد جب نماز سے فارغ ہوا تو دیکھا کہ وہ آدمی حتیم کے اندر کعبے سے ٹیک لگائے بیٹھا ہوا ہے، اور میری طرف دیکھ کے مسکرا رہا ہے۔ یہ کس نے کہا؟ شیخ محی الدین ابن عربی نے۔ یہ واقعہ ان کا ہے، اور ان کا واقعہ یہ شیخ عبد الوہاب شعرانی اپنی کتاب میزان الشریعت الکبریٰ میں جلد اول میں نقل فرما رہے ہیں کہ محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں فتوحات مکیہ میں، اور فتوحات مکیہ سے نقل کیا حضرت امام عبد الوہاب شعرانی نے اپنی کتاب میزان الشریعت الکبریٰ کی پہلی جلد میں، کہ محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں کہ میں نے اس شخص کو دیکھا، مجھ کو دیکھ کے مسکرا رہا تھا اور سلام کیا، میں اس کے پاس گیا، میں نے کہا حضرت آپ ہی سے ملنا تھا، تو ملاقات ہوئی، سلام ہوا، تو میں نے اس سے کہا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے کچھ اپنا نام بتایا،
تو میں نے کہا آپ کا نام بڑا عجیب ہے, آپ کی عمر کتنی ہے؟ تو اس نے کہا میری عمر 1,70,000 سال ہے. محی الدین ابن عربی فتوحات مکیہ میں فرماتے ہیں اس واقعے کو, اور علامہ عبد الوہاب شانانی اپنی کتاب میزان الشریعت الکبریٰ میں جلد اول میں یہ واقعہ فرماتے ہیں. تو محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی عمر 1,70,000 سال ہے, اتنی تو عمر آدم علیہ السلام کو وصال کرے ہوئے نہیں ہوئی. بولیے, واقعہ مکمل ہو جانے دیجیے. تو معزز سامعین کرام, تو فرمایا اتنی تو عمر تو حضرت آدم علیہ السلام کو اس دنیا سے رخصت ہوئے نہیں ہوئی. تو جب انہوں نے یہ کہا, شیخ محی الدین ابن عربی نے یہ فرمایا, تو وہ آدمی کہہ رہا ہے, انہوں نے یہ فتوحات مکیہ میں لکھا, وہ آدمی کہہ رہا ہے میاں آدم علیہ السلام پیدا ہوئے ابھی کل کی بات ہے. تو محی الدین ابن عربی حیرت زدہ ہو گیا کہ پھر آپ کون ہیں؟ کہ آدم علیہ السلام سے پہلے جو مخلوق اس زمین پر رہتی تھی میں اس میں سے ہوں. اور کس کعبے کا طواف آیا ہے, طواف کرنے آیا ہے, وہ کعبہ جو میرے نبی کا قبلہ ہے. پچھلے انبیاء کرام کا قبلہ تو بیت المقدس تھا, ہمارے نبی کا پتہ کیا چلا, ہمارے نبی کا چرچا آدم علیہ السلام سے پہلے بھی تھا. آدم علیہ السلام کی جب پتلا تیار کیا جا رہا تھا, جب ان کی خاک تیار کی جا رہی تھی تب بھی تھا, جب وہ مبعوث ہوئے تب بھی تھا, جب وہ وصال فرما گئے تب بھی تھا. اس کے بعد نبی پیدر پہ انبیاء کرام اور رسول اعظام آتے رہے تب بھی تھا, اور اب بھی ہے اور قیامت تک باقی رہے گا. معزز سامعین کرام, آپ سے یہ گزارش کری جاتی ہے, یہ دیوار پر جو لوگ چڑھے ہیں یہ اتر جائیں. دیوار پر جو لوگ چڑھے ہیں یہ نیچے اتر جائیں, تکلیف ہو سکتی ہے. قرآن پاک میں رب کریم نے فرمایا وَلَا تَحْلُقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّحْلُقِ وَلَا تَلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّحْلُقِ, اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو. اگر جو دیوار پہ یہ لوگ چڑھے ہیں خدا نخواستہ جوش ایمانی یا نعرے بازی میں گر جائیں گے تو حادثہ ہو جائے گا, اسی جلسے پر اثر ہوگا. آقا کے یہ میلاد, یہ نور والے کا یہ جو جلسہ ہے, اس پر یہ داغ لگ جائے گا کہ اتنے لوگوں کا انتقال ہو گیا. ہم ان کفاروں کی طرح نہیں آئے جن کے جلسوں میں آگ لگ جاتی ہے. ہم ان کفاروں میں سے نہیں آئے, نہ ان کا طرز اختیار کرتے ہیں کہ جن کی رسومات ایسی ہیں کہ ان کے معبودان باطل اپنی ہی ماننے والوں کو جلا کے خاک کر دیتے ہیں. ہم ان کے رسم و رواج کو اختیار کرنے والے نہیں ہیں جس میں وہ لوگ اپنے آپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں. معزز سامعین کرام, اس دیوار پر جو لوگ چڑھے ہیں وہ اتر جائیں, اور نہیں اتر رہے ہیں تو جو وہاں پر موجود ہیں ان سے یہ عریضہ ہے کہ وہ ان کو نیچے اتار دیں, کیونکہ آقا کریم نے فرمایا انصر اخاک ظالمن کان او مظلومن, اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم. تو ان کی مدد کرو اگرچہ یہ مظلوم ہیں, جوش میں چڑھ گئے ہیں. اب حدیث بول ہی دی ہے تو اس کا مطلب ایک اور ہے, وہ بھی واضح کر دوں. آقا کریم نے فرمایا انصر اخاک ظالمن کان او مظلومن, اپنے بھائی کی مدد کرو ظالم ہو یا مظلوم. اگر مظلوم ہو تو مدد کی جائے, یہ دیوار پر چڑھ گئے ہیں تو ان کی مدد کری جائے. تو یہ تو چلو مظلوم ہے, ان کی مدد کر دی جائے. ظالم کی مدد کیسے کی جائے؟ تو ظالم کی مدد ایسی کی جائے کہ اس کو ظلم سے روکا جائے. آج معزز سامعین کرام, اسلامی معاشرہ تباہ کیوں ہو رہا ہے؟ ہمارا مرکز بریلی اور ہمارے علماء اور جو مدارس اسلامیہ جو مرکز ہے, آج وہاں پر اس کی توہین کی جاتی ہیں. آج وہاں پر ان کا تعاون نہیں کیا جاتا. آج طرح طرح کے ان کے اوپر الزامات لگائے جاتے ہیں. حکومت بھی ان پر شکنجہ کستی ہے, عوام بھی شکنجہ کستی ہے کہ قیادت عوام کے علماء کیوں نہیں کر رہے ہیں, مشائخ اعظام کیوں نہیں کر رہے ہیں. حالانکہ یہی عوام ہے, جب قیادت کا وقت آتا ہے تو کہتے ہیں آپ مولانا صاحب ہیں, مسجد اور ممبر و محراب تک رہیے, اور جب پھر میدان کا مسئلہ آتا ہے آپ کیوں نہیں آ رہے ہیں. معزز سامعین کرام, اپنے بھائیوں کی مدد کریے. عرض کر رہا تھا کہ چوتھے آسمان پر آقا کریم کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوتی ہے. اس میں بھی ایک حالت ہے. حضرت ادریس علیہ السلام کے تعلق سے قرآن پاک میں فرمایا گیا مکانن علیہ, کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو
رب کریم نے بلند اور بالا مقام عطا فرمایا. تو معزز سامنے کرام، حضرت ادریس علیہ السلام کو اگر رب کریم نے علو مکان عطا فرمایا تو ہمارے نبی کو بھی رب کریم نے علو شان عطا فرمائی. تحریر کا سب سے پہلے علم حضرت ادریس علیہ السلام کو عطا کیا گیا. کتابت، تحریر، خط و خطابت سب سے پہلے نبیوں میں حضرت ادریس علیہ السلام نے کی. اور اس کے بعد اس حالت کو نسبت ہے ہمارے آقا کریم کی حالت سے، کیونکہ ہمارے آقا کریم نے، رب کریم نے جب ان کو علو شان عطا فرمایا تو آقا کریم نے تمام دنیا کے حکمرانوں کو خطوط روانہ فرمائے، تحریریں روانہ فرمائی. اور کیا فرمایا؟ ایک خط بتا رہا ہوں، حالانکہ مصر کے شعبہ تبلیغ کے اندر ان خطوط کو جن کو آقا کریم نے تحریر فرمایا تھا ان کے بعض اقتباسات کو کلاس میں پڑھایا جاتا ہے. اس میں سے ایک خط کے تعلق سے میں بتاؤں گا. آقا کریم نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد ابن عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم الى ہرقل عظیم الروم اسلم تسلم تعالوا الى کلمت سواء بیننا وبینکم اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، پاک ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا. اسلم من محمد ابن عبداللہ رسول اللہ، محمد ابن عبداللہ جو اللہ کے رسول ہیں اس کی طرف سے الہ ہرقل عظیم الروم، ہرقل ہرکولیس جو روم کا بڑا بادشاہ ہے اس کی طرف. اسلم تسلیم، ایمان لاؤ محفوظ رہو گے. پھر فرمایا تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آ جاؤ ایسے پوائنٹ کی طرف، ایسے کلمے کی طرف، سواء بیننا وبینکم جو ہمارے اور تمہارے درمیان ایک ہے، جس پر ہم اور تم متفق ہیں. وہ کون سا پوائنٹ ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی پوجا نہیں کریں گے. ولا نشرک به شیئا، اور اس کی ذات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. اس کو آپ بھی مانتے ہو، اس کو ہم بھی مانتے ہیں. اس پوائنٹ کی طرف آ جاؤ. معزز سامعین کرام، یہ آقا کا پیغام ہے. آج اگر ہم اسی خط کی برکت سے یہ کہیں کہ تمام خانخواہیں متحد ہو جائیں، آج کے دور میں تمام سنی خانخواہیں آقا کے نام پر، سنی خانخواہیں، ہم کو کیا وہابی سے لینا دینا، تمام سنی خانخواہیں اگر آقا کے نام پر متحد ہو جائیں، تمام علماء آقا کے نام پر متحد ہو جائیں، تمام پیران اعظام آقا کی ذات پر متحد ہو جائیں، تمام قائدین آقا کی ذات پر متفق ہو جائیں، تمام مدارس کے بانی اور اس پر پڑھانے والے مدرسین آقا کی ذات پر متفق ہو جائیں، تو معزز سامعین کرام، آج جو قوم جس حالتوں سے گزر رہی ہے وہ حالت سے نہیں گزرے گی. آج ہماری قوم پر جو عذاب آ رہا ہے وہ عذاب نہیں آئے گا. معزز سامعین کرام، آج اگر ہم تھوڑا سا کام کر لیتے ہیں یا کوئی عالم تھوڑا سا کام کر لیتا ہے تو وہ پھولا نہیں سماتا. شعبہ تبلیغ میں یہ بھی پڑھایا گیا تھا. فرماتے ہیں القوم الآخرون يتعلمون ويزدادون ويبقون ويقولون انهم ينقصون ونحن نبرح قليلا ونفرح كثيرا. دوسری اقوام ہیں، یہی یہود و نصارہ ہیں، یہ تعلیم حاصل کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں اور پھر روتے ہیں کہ ہم تو تعداد میں بہت کم ہیں، آپ ہی لوگ آگے بڑھ رہے ہو. اور ہمارا حال یہ ہے کہ نبرح قلیلا، ہم تھوڑے سے کامیاب ہوتے ہیں، ونفرح کثیرا، اور زیادہ خوش ہوتے ہیں. آپ دیکھ لو یہ علماء، یہ اراکین آپ کی اس تنظیم کی برکت ہے، ان کی جدوجہد ہے کہ اتنا بڑا مجمع جمع ہو رہا ہے. لیکن آپ شور و غوغا کر کے ونفرح قلیلا، نبرح قلیلا ونفرح کثیرا، زیادہ خوش ہو کے اس جلسے کو برباد کر رہے ہیں. بہت سی نصیحتیں ہیں، بہت سے علماء ہیں، بہت سے باہر کے علماء ہیں، کیا سبق لے کے جائیں گے؟ کہ حیدرآباد میں گئے تھے، آقا کا میلاد کا جلسہ تھا، آقا کی شب معراج کا جلسہ تھا.
ادھر سے آوازیں آ رہی ہیں, ادھر سے آوازیں آ رہی ہیں, نہ ان آوازوں سے فائدہ ہونا ہے, نہ ان آوازوں سے فائدہ ہونا ہے. ہاں جو آنے والا ہے وہ آ رہا ہے, اس کا دیدار اگر آواز کرو گے تب بھی ہونا ہے, نہیں کرو گے تب بھی ہونا ہے. آقا کے ذکر کو خاموشی سے آپ نہیں سن سکتے. یہ ہمارا ہے, یہ ہمارا طریقہ ہے, یہ شعبہ تبلیغ نہیں ہے. تبلیغ میں فرمایا گیا ہے نحن نبرہ قلیلا ونفرح کثیرا, ہم تھوڑے سے کامیاب ہوتے ہیں. اتنا بڑا مسلمانوں کا تھوڑا سا جلسہ ہو گیا, ان کو خود کی اپنی ذات پر قابو نہیں ہے. معزز سامعین کرام, یہ دنیا کی حکمرانی, جب تم کو اپنے جذبات پر قابو نہیں ہے, اپنے جذبات پر تم قابو نہیں پا سکتے, تو ہندوستان کی سلطنت کیسے دے دی جائے, دنیا کی حکمرانی کیسے دے دی جائے؟ جب تم کو اپنی اتنی سے مجمع پر 60-70 ہزار جیسے اس مجمع پر آپ کو قابو نہیں ہے. علماء بیٹھے ہوئے ہیں, مشائخ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ پیدل پہ بتا رہے ہیں. آپ ہی تو آواز اٹھا رہے تھے لاک ڈاؤن میں اور اس کے بعد کے زمانوں میں کہ علماء قیادت نہیں کر رہے ہیں. کیا سن رہے ہو آپ ان کے علماء کے زمانے؟ ادھر سے ایک عالم کھڑے ہو کے اپنی تمکنیت, اپنی مکان, اپنی جگہ کو چھوڑ کے آپ کو کہہ رہا ہے خاموش ہو جاؤ. سن رہے ہو آپ؟ خطاب کرنے والا آپ کو کہہ رہا ہے خاموش ہو جاؤ. ہمارے لیے نہیں, آقا کے ذکر کو سننے کے لیے خاموش ہو رہے ہو آپ. معزز سامعین کرام, اس دنیا کی حکمرانی آپ کے حق ہونے پر نہیں دی جائے گی. آپ اگر حق پر ہو تو ضروری نہیں کہ دنیا کی حکمرانی آپ کو دے دی جائے. آقا کریم کے بعد صحابہ کرام کو اس حکمرانی کو دیا گیا. دنیا کی لیڈنگ کو, ورلڈ لیڈنگ صحابہ کرام کو دی گئی. پھر اس کے بعد اور صحابہ کرام سے پہلے بابلون کو, بابل کے لوگوں کو دی گئی. وہ حق پر نہیں تھے لیکن ان کو دی گئی, کیونکہ ان کے اندر قوت تھی, طاقت تھی. صحابہ کرام کے اندر پھر حق آیا اور قوت تو طاقت تو تھی, پھر ان کو دی گئی. اور اس کے بعد آج کے دور پر آپ جانتے ہیں تجربہ اس پر گواہی دیتا ہے, تجربات اس بات کی گواہی دیتے ہیں آج دنیا کی طاقت یہود و نصارہ کے قبضے میں ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کی مذہبی جلسوں میں سکون ہوتا ہے, ایک ترتیب ہوتی ہے, ایک ڈسپلن ہوتا ہے. آپ کا یہ جلسہ ہے, ادھر سے لوگ کھڑے ہیں, ادھر لوگ کھڑے ہیں, یہاں آوازیں اٹھ رہی ہیں, وہاں آوازیں اٹھ رہی ہیں. کبھی علماء کہہ رہے ہیں بیٹھ جاؤ, کبھی وہ منتظمین کہہ رہے ہیں بیٹھ جاؤ. آپ ہیں بیٹھنے کا نام نہیں رہ رہے ہیں. آپ کو قیادت دے دی جائے, آپ کو قیادت دی جائے گی تو ہماری خانقاہ کا سکہ چلنا چاہیے, ورنہ سب پر فتویٰ جاری کر دیا جائے گا. ہمارے مدرسے کی سند معتبر ہونی چاہیے, ورنہ سب کو خارج کر دیا جائے گا علمیت سے. معزز سامعین کرام, اپنے اندر وہ بھاری پن پیدا کرو, اپنے اندر وہ شوق اور جذبہ پیدا کرو. اور شوق اور جذبہ پیدا کرنا یہ تو آسان ہے, بچہ بھی تھوڑا سا بھڑکاؤ تو بھڑک جاتا ہے. اصل ہے جہاں بینی, کار جہاں بینی, یہ اصل چیز ہے. معزز سامعین کرام, معاملات کو دیکھنا, سنجیدگی میں رہنا, اپنے قوم, اپنے علاقے پر, اپنی میں ہر علاقے کے لیڈر سے پوچھا جائے گا. خانخواہوں میں اگر خانخواہ والے اپنے مریدین میں یہ پیغام دیتے ہیں کہ ایسا ایسا کر لیا جائے, ان کا کنٹرول نہیں ہے. جتنے بھی دارالافتاء ہیں اگر وہاں سے فتاوے جاری کر دیے جائیں کہ ان چیزوں پر عمل ہونا چاہیے. آقا کریم آج کی رات میں نمازوں کو لے کے آئے تھے نا, اتنی مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا نے اتنی مرتبہ ان کو, آقا کریم کو اللہ کی بارگاہ میں روانہ فرمایا کہ حضرت آپ پھر سے جائیے, نمازیں کم کر کے آئیے, آپ کی امت اس کی استطاعت نہیں رکھتی. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے تفسیرات میں ہیں, محدثین فرماتے ہیں, مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت پر 3 نمازیں فرض تھیں, فجر, ظہر, مغرب, اور تینوں نمازیں 2-2 رکعت تھیں. پھر بھی وہ نمازوں کی پابندی نہیں کر پائے, اس لیے وہ کہہ رہے تھے. لیکن الحمدللہ آقا کریم کی جیسی ذات افضل ہے, ویسے قرآن تمام کتابوں میں افضل ہے. آقا کریم کی ذات جیسے افضل ہے ویسے آقا کریم کی امت تمام امتوں میں افضل ہے. آپ خیر الامم ہو, آپ وہ قوم ہو کتابوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. آپ وہ قوم ہیں, آپ وہ امت ہیں کہ اناجیلہم فی صدورہم, ان کی مذہبی کتابیں ان کے سینوں میں ہوگی. یعنی کتنے حفاظ اس اسٹیٹ پر جلوہ گر ہیں. پچھلے انبیاء کرام میں, ان کی امتوں میں
سوائے حضرت عزیر کے ایک بھی ایسا امتی نہیں تھا کہ ان کی مذہبی کتابیں ان کے سینوں میں تھیں. ہمارے آقا کی یہ امت کی خصوصیت ہے کہ اناجیلہم فی صدورہم، ان کی مذہبی کتابیں ان کے سینوں میں ہیں. دور بدلا، زمانہ بدلا، سلطنتیں بدلی، طرز و تحریر بدلا، لیکن جس طریقے سے قرآن آقا کریم کے زمانے میں حفظ کرایا جاتا تھا آج بھی حفظ کرایا جا رہا ہے. جس طریقے سے اس زمانے میں قرآن کو حفظ کیا جاتا تھا آج بھی حفظ کیا جا رہا ہے. یہ قرآن معزز سامعین کرام ہمارے اس نور والے نبی کا ایسا معجزہ ہے جو قیامت تک باقی رہے گا. معزز سامعین کرام، تو آپ آج موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہونے والا ہے. آپ اپنے جذبات پر کنٹرول رکھو. آپ اس بات اور اس کے بعد ایک بات اور سن لو، یہ جلسہ جتنے بھی وقت پر چلے گا فجر کی نماز سب پڑھو گے انشاءاللہ تعالی. ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کون کون پڑھے گا. کم سے کم آج رات میں جو نور والا جو اہم پیغام لے کے آیا وہ نماز ہے. نماز تو الحمدللہ ہم پڑھیں گے. معزز سامعین کرام، اگر آپ آقا کی پیغامات پر عمل نہیں کریں گے تو کیا مقصد ہے علم کا؟ کیا مقصد ہے خانقاہوں میں بیٹھ کر یا ہو کا نعرہ لگانے کا؟ کیا مقصد ہے درس گاہ میں بیٹھ کر قال اللہ و قال الرسول کی صدا لگانے کا؟ کیا مقصد ہے اسٹیج پر بیٹھ کر اللہ اس کے رسول کا واسطہ دے کر آپ کو دین کی باتیں بتانے کا؟ کیا مقصد ہے علماء کے آنے کا؟ آپ جانتے ہیں علماء کو کسی علاقے میں بھیجا جاتا ہے، رب کریم کی مشیت اور اس کی تدبیر کیسے کار فرمائی کرتی ہے. اگر کسی قوم میں اصلاح پیدا کرنی ہوتی ہے، عارفین نے فرمایا ہے کہ کیسے پہچانو گے کہ فلاں قوم تنزل پر جا رہی ہے اور فلاں قوم ابھر رہی ہے، فلاں قوم پر زوال آ رہا ہے اور فلاں قوم ابھر رہی ہے، کیسے پہچانو گے؟ ضابطہ کیا ہے؟ فرمایا جس قوم کے اندر علماء، مدبرین، مصلحین یہ سب پیدا ہونے لگے نا تو سمجھ جاؤ کہ وہ قوم ترقی کرنے والی ہے. اور جس قوم کے اندر گدھے پیدا ہونے لگے، بیوقوف پیدا ہونے لگے، سمجھ جاؤ تنزلی پر جا رہی ہے. آپ جانتے ہیں آج کے زمانے میں حکمران لوگوں میں عجیب عجیب لوگ ہیں. ان کی عقل کا پتہ نہیں، ان کی گفتگو کا کوئی تال میل نہیں، سب گدھے ہیں. اس سے پتہ چل رہا ہے کون سی قوم کو رب کریم کی مشیت میں یہ طے کر دیا گیا ہے کہ کون سی قوم زوال پذیر ہونے والی ہے اور کس کا پرچم بلند ہونے والا ہے. آخری وقت تک انشاءاللہ تعالی ایسا وقت آنے والا ہے کہ اسلام کا پرچم بلند ہونے والا ہے، دین اسلام کا پرچم بلند ہونے والا ہے، احکامات اسلامی پر مضبوطی سے عمل پر آئی ہونے والی ہے. ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ امت محمدیہ کا ایک بندہ ایسا کھڑا ہوگا، اس کا ذکر بھی قرآن، اس کا ذکر بھی بزرگوں کی کتابوں میں ہے. ایسا بندہ کھڑا ہوگا، اس سے کہا جائے گا تم اللہ کی راہ میں ایک سجدہ کر رہے ہو، دوسرا سجدہ نہ کرو. وہ کہے گا نہیں، دوسرا سجدہ کروں گا چاہے دنیا کی آدھی دولت دے دی جائے. معزز سامعین کرام، یہ آپ کی تربیت چل رہی ہے. آپ کی تربیت رب کریم نے کسی دوست کے ہاتھ میں نہیں دی، کفار اور مشرکین کے ہاتھوں میں دی ہے، جہاں کہیں کسی صورت میں بھی رعایت نہیں ہے. جب تک آپ سیدھے راستے پہ چلے نہیں آؤ گے، جب تک کہ آپ کے علماء، آپ کے پیر، آپ کے قائدین صحیح راہ پہ نہیں آ جاؤ گے، آپ کی یہ ماردار اور آپ کی یہ تربیت جاری رہے گی. آپ کو دنیا کی لیڈنگ کرنی ہے، آپ کو دنیا کی حکمرانی کرنی ہے، آپ کو دنیا کے سفید اور کالے ہونے کا فیصلہ کرنا ہے، آپ کو مشرق و مغرب میں حکمرانی کرنی ہے، تو آپ کی تربیت بھی ویسی ہونی چاہیے. تو دنیا کے چاروں کونے پر کہیں فلسطین میں تربیت کا میدان برپا ہے، کہیں ایک اور چائنا کے اندر تربیت کا میدان سجا ہوا ہے، کہیں روس کی وادیوں میں تربیت کا میدان سجا ہوا ہے.